اللہ اللہ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ نے جو سوال پوچھا نا، ایک تو یہ کہ 2-3 مہینے لیٹ کر کے دے سکتے ہیں زکوٰۃ، اگر اس وقت پیسے نہیں ہیں اور آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ آپ کوئی سونا بیچیں یا کوئی چیز بیچیں یا کسی سے ادھار پکڑیں، تو آپ بالکل 2-3 مہینے لیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے نا کہ آپ کسی سے ادھار پکڑ کے زکوٰۃ دیں، تو اپنے آپ کو اس طریقے سے مشکل میں نہ ڈالیے۔ اللہ کریم آسانی انسانوں کو دیتا ہے، تو اس لیے آپ کوشش یہی کریں کہ 2-3 مہینے بعد لیٹ کر کے زکوٰۃ دے دیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا اتنی سختی نہیں ہے اس مسئلے کے اوپر۔ آپ دیں ضرور، لیکن 2-3 مہینے بعد دے لیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی نکال سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کی زکوٰۃ بن رہی ہے 50,000 روپے، تو آپ اس کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کے مال کو 1 سال گزر گیا تو آپ نے 2.5% کیلکولیشن کی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ میری 50,000 زکوٰۃ بن رہی ہے، تو آپ اس 50,000 کو اگلے مہینوں پہ ڈیوائیڈ کر دیں کہ میں ہر مہینے 10,000 روپیہ یا 15,000 روپیہ نکال دوں گا، تاکہ ابھی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے آپ کا کوئی غریب رشتہ دار یا کوئی ایسا پڑوسی یا کوئی ایسا غریب نظر نہ آ رہا ہو فوری طور پہ، تو آپ اس نیت سے بھی اس میں ڈیلے کر سکتے ہیں کہ میں جیسے جیسے مجھے لوگ ملتے جائیں گے میں وقت نکال کے تو ان کو دیتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طریقے سے بھی اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کے لیے بھی اکثر علماء یہ آسانی ان کو بتا دیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ان کے پاس شادی کا زیور پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ شادی کا زیور پڑا ہے اور وہ یکمشت اس کے اوپر سے مثال کے طور پہ ان کے پاس لیٹ سے 10 تولے زیور ہے، اور 10 تولے زیور کی اس وقت اگر زکوٰۃ بن رہی ہے مثال کے طور پہ 50,000 یا جتنی بھی بن رہی ہے، ابھی ہم نے کیلکولیشن نہیں کی، نہیں تو آپ کو وہ بھی بتا دیتے، تو جتنی لیٹ سے جتنی بن رہی ہے زکوٰۃ، تو اب کیا ہوگا کہ اب آپ نے 1 سال گزر گیا اس کو، تو اب آپ کو اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ آپ تنخواہ دار بندہ ہے، اس کے پاس صرف وہی زیور پڑا ہوا ہے، تو بہت بڑا تقوی کا تو لیول یہ ہے کہ وہ ایک انگوٹھی بیچ دے یا اس کے اندر سے کوئی بالی بیچ دے یا کوئی کڑا بیچ دے اور اس کو ہی زکوٰۃ دے دے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کام وہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اتنے متقی لوگ نہیں ہیں، تو اب اس پہ وہ یہ کام کرے کہ وہ اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے ایک پورشن نکالتا رہے اور وہ دیتا رہے اور اس کو نوٹ کرتا رہے۔ جب سال کا اینڈ ہو رہا ہو تو وہ دیکھ لے کہ میں نے کتنی زکوٰۃ دے دی ہے اور کتنی رہ گئی ہے، جتنی رہ گئی ہے وہ آگے اگلے سال میں 1 مہینہ 2 مہینہ لیٹ کر کے دے دے، تو کوئی اتنا بڑا کوئی اس میں گناہ والا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور اس کی ہر مہینے دیتے دیتے ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ زیادہ نکل جاتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو وہ اگلے سال بھی ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو فائنینشیل میٹرز ہیں زکوٰۃ کے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 1 سال ہو گیا اور اب آپ نے فوری طور پہ اسی مہینے میں، مثال ہے اکثر لوگ زکوٰۃ کا حساب رمضان میں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے زکوٰۃ رمضان میں ہی ساری 100% کر کے فارغ کر دینی ہے، لکھ کے حساب کر لیں۔ اگر آپ رمضان سے رمضان کا حساب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ عید پہ بھی نکال سکتے ہیں، عید کے بعد بھی نکال سکتے ہیں اس رقم کو، لیکن آپ نے طے کر لیا، آپ کو پتا ہو کہ میری 1 سال کا یہ حساب بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو میں نے ایسے نکالنا ہے۔ اور جو دوسری چیز آپ نے اس کے اندر ایک سوال اور پوچھا کہ جو زکوٰۃ کے مسئلے میں، کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو قرض لیا ہوا ہے اگر وہ آپ کے پاس سیو پڑا ہوا ہے، مثال ہے آپ نے 1 لاکھ کا قرض لیا اور وہ کسی اسٹاک کی شکل میں آپ کے پاس پڑا ہے، یا پھر آپ کے پاس گولڈ کی شکل میں پڑا ہے یا مویشی کی شکل میں پڑا ہے، اگر اس طرح کسی چیز کی شکل میں پڑا ہوا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ وہ جس کا وہ تھا اس کو نہیں اس کے اوپر زکوٰۃ اس وقت دینی پڑے گی، کیونکہ وہ اس وقت قرض آپ کی ملکیت میں آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کو واپس کریں گے تو اس کے اوپر پھر اس کی جائے گی فرضیت یا اس کی واجبیت کہ وہ اس کو ادا کرے گا، لیکن چونکہ آپ کے پاس ہے، اگر وہ آپ خرچ کر چکے ہیں اور اس میں سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ کو اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے، آپ نے صرف اس بندے کو، اس کے مالک کو، اس کو بعد میں واپس کرنا ہے وہ قرض جو آپ کے اوپر واجب الادا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس قرض کی وہ رقم سیو ہے اور آپ کے مال کے اندر وہ شامل ہے تو اب آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ ہے، لیکن اس کے اوپر اکثر فقہاء یا اکثر علماء یہ بات بھی کہتے ہیں کہ جس بندے کا وہ قرض دیا ہوا ہے آپ کو، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہی اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن اکثر علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے کہ جس کے پاس
اس وقت وہ اس کی ملکیت ہے وہ ادا کرے گا۔ تو زیادہ بہتر یا زیادہ جو سینس بناتی ہے چیز وہ یہی ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو زکوٰۃ بھی وہی ادا کرے گا۔ تو اس لیے آپ کو زکوٰۃ جو قرض لیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی کہ اگر آپ کے پاس وہ سیو ہے مال کی شکل میں یا پیسے کی شکل میں، تو آپ کو ہی اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ خرچ ہو گیا ہوا ہے، لگ گیا ہوا ہے اور آپ کے پاس اس کی کوئی فارم نہیں ہے، یعنی نہ مال کی شکل میں، نہ پیسے کی شکل میں، نہ سونے کی شکل میں، تو پھر تو وہ آپ کے پاس آپ کو صرف واجب الادا ہی چیز ہے، آپ اس کے مالک کو واجب الادا رقم جو ہے جو بھی ادا کر دیں گے، تو وہ جب اس کے پاس جائے گی تو وہ اس کا قرض ادا کرے گا اس کا۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس اس وقت، تو آپ کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ اس کی بھی رقم ادا کریں زکوٰۃ کے طور کے اوپر۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔